أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج 13 جمادی الثانی یوم وفات و یوم رحلت بی بی ام البنین کہ جن کا نام فاطمہ کلابیہ تھا اور بعد میں ام البنین کے نام سے آپ مشہور ہوئیں۔ کنیت جو ہے وہ ام البنین بیٹوں کی ماں، کیونکہ آپ کے کئی بیٹے تھے امام علی علیہ السلام سے، اس لیے آپ کو یہ لقب ملا ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں۔ ان کے ماں باپ بنی کلاب خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد تھے۔ ان کے باپ حزام اور ماں ثمامہ یا لیلہ بتایا جاتا ہے ان کا نام۔ ان کے شوہر نامدار علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت عباس، ابوالفضل العباس کے نام سے مشہور ہیں، عبداللہ، جعفر اور عثمان، 4 بیٹے ہیں اور چاروں میں حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کا نام مشہور ہیں اور ان کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ چاروں بیٹے جو ہے سرزمین کربلا میں امام حسین کی رکاب میں شہید ہوئے۔ حضرت ام البنین کی آرام گاہ مدینہ منورہ میں قبرستان بقیع میں ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے بالکل ساتھ والے میدان میں آپ مدفون ہیں، امام حسن اور باقی ائمہ کے مزار کے بالکل پاس۔ ام البنین کے ماں باپ کا جو خاندان ہے وہ شجاعت، کرامت، اخلاق، سماجی حیثیت اور عظمت کے لحاظ سے قریش کے بعد عربوں کے مختلف قبیلوں میں ممتاز خاندان سا بہت مشہور تھا شجاعت کے حوالے سے۔ حضرت ام البنین مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی باوفا زوجہ ہیں، یعنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد آپ سب سے زیادہ باوفا رہیں اپنے شوہر کے ساتھ۔ آپ قبیلہ بنی کلاب سے تھیں جو عرب کا مشہور بہادر و شجاع قبیلہ تھا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد آپ کی شادی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے حضرت امام حسن اور امام حسین، جناب زینب، جناب ام کلثوم کی بالکل ایک ماں کی طرح اپنی خدمت کی اور ایک کنیز بن کر اپنی خدمت کی۔ اللہ نے آپ کو 4 بیٹے اور ایک بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹوں کے نام جو ہے وہ ہم نے اوپر ذکر کیا، حضرت ابوالفضل عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان، اور بیٹی جناب رقیہ تھی جن کی شادی جو ہے وہ حضرت مسلم ابن عقیل سے ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے تمام بچوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ کربلا کے سفر پر روانہ کیا تھا، اور روز عاشورہ جو ہے آپ کے 4 فرزند اسلام کی راہ میں قربان ہو گئے۔ آپ کے داماد حضرت مسلم ابن عقیل حضرت امام حسین کے سفیر بن کر کوفہ آئے اور اپنے دونوں بچوں سمیت کوفہ میں جو ہے وہ انہیں شہید کر دیے گئے۔ آپ کو ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے، لیکن کربلا کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے ام البنین کہہ کر نہ پکارو۔ جب لوگ آپ کو ام البنین کہہ کر پکارتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ آپ مجھے ام البنین مت کہو، کیونکہ اس طرح پکارنا میرے لیے میرے شیر جیسے بچوں کی مجھے یاد دلاتا ہے اور میرا دل پارا پارا ہو جاتا ہے۔ اب مجھے ام البنین مت پکارو۔ آج بھی عرب خواتین جب کربلا میں جناب حضرت عباس علمدار کی زیارت کے لیے آپ کے حرم میں آتی ہیں تو اس طرح سے حاجات طلب کرتی ہیں، یعنی ابوالفضل عباس کو اپنی ماں کا وسیلہ دے کر اور ماں کا جو ہے وہ ماں کی قسم دے کر بحق امک یا ابوالفضل یا باب الحوائج، اس طرح سے کہہ کر جو ہے وہ اپنی حاجات طلب کرتے ہیں، یعنی طلب کرتے تھے کہ بحق امک، تیرے ماں کے حق واسطے، یا ابوالفضل عباس، اے ابوالفضل عباس، یا باب الحوائج، اے باب الحوائج، یہ کہہ کر لوگ جو ہے وہ خواتین دعائیں مانگا کرتی تھیں۔ آپ کی وفات کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کی وفات 13 جمادی الثانیہ کو ہوئی اور آپ کو جنت البقیع کی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ جناب ام البنین کا بڑا احسان ہے قیام حق پر، آپ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اسلام پر۔ 4 بیٹے عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان جو کربلا میں شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام کے رکاب میں۔
مروان بن حکم کہتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد میں جنت البقیع کے راستے پر گزر رہا تھا کہ دور سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے گھوڑے کا رخ ادھر پھیر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی خاک پر بیٹھی بین کر رہی ہے اور دلسوز بین، بہت دلسوز مرثیہ پڑھ رہی ہے۔ میں نے غور سے سننے کی کوشش کی تو بین کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: مروان بن حکم شقی القلب انسان، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عباس، یعنی وہ بی بی اس طرح سے کہہ رہی تھی، عباس اگر تیرے ہاتھ نہ کاٹے جاتے تو میرا حسین شہید نہ ہوتا۔ یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے چاروں بیٹوں کو امام حسین کے ساتھ کربلا بھیجا اور اپنے بوڑھے ہونے کے باوجود کسی ایک بیٹے کو بھی اپنے پاس مدینے میں نہیں رکھا۔ یعنی اس وقت آپ پر بڑھاپا آ چکا تھا، آپ ضعیف ہو چکی تھی، لیکن امام حسین کے اصرار کے باوجود آپ نے اپنے چاروں بیٹوں کو امام کے حوالے کر دیا، امام پر جان نثاری کرنے کے لیے اور اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے۔ اپنے ان چاروں بیٹوں کی مصیبت کو فرزند زہرا کی شہادت کے مقابلے میں آسان سمجھے تھے آپ نے، یعنی کبھی آپ ان پر نہیں روئے۔ جنت البقیع میں جاتی تھی اور انگلیوں سے اپنے بچوں کی قبروں کی نشانی بنا کر گویا ان سے مخاطب ہو کر کہتی تھی کہ اے میرے شیرو، ابھی تمہاری ماں زندہ ہے رونے کے لیے۔ یہ کہہ کر فرماتی تھی کہ میں اس پر روؤں گی کہ جس کی ماں زندہ نہیں ہے، میں اس پر روؤں گی کہ جس کی ماں زندہ نہیں ہے، میرے حسین پر روؤں گی، میں فرزند زہرا پر روؤں گی، میری جان قربان فرزند زہرا پر، ہائے میرے حسین۔ اس قدر دلسوز مرثیہ پڑھتے تھے۔ جب اب انہیں اپنے ایک بیٹے کی شہادت کی خبر سنائی گئی اور فرمایا کہ اس خبر سے کیا مراد ہے، جب انہیں بتایا گیا کہ آپ کا ایک بیٹا جو ہے وہ کربلا میں مارا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس خبر سے کیا مراد ہے، مجھے ابا عبداللہ کے بارے میں آگاہ کریں، مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ کچھ۔ جب بشیر نے اسے اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر دے دی تو کہا کہ میرا دل پھٹ گیا، میرے تمام بیٹے اور جو کچھ اس آسمان کے نیچے موجود ہے سب ابا عبداللہ حسین پر جو ہے وہ قربان ہوں۔ مجھے ابا عبداللہ الحسین کے بارے میں بتائیں، میرا حسین کیسا ہے، کس حالت میں ہے۔ جب تک زندہ رہی صرف حسین کو روتی رہی، صرف حسین کو روتے، اللہ اکبر۔ یہ بی بی یعنی فاطمہ کلابیہ، جو کہ ام البنین کے نام سے مشہور تھی، شرافت، نجابت، پاک دامنی، اخلاص کا مجسمہ تھی مکمل۔ جب آپ کی رخصتی ہوئی اور مولا کے دولت سرا پر جب آپ پہنچی تو مولا علیہ السلام کے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ جب تک فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں مجھے اس مقدس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں یا وہ جب تک مجھے لینے کے لیے نہ آئیں، میں اس وقت تک اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، یعنی میری جرت نہیں ہے میں اس گھر میں قدم رکھوں۔ یا یہ بھی ملتا ہے کہ آپ جب چوکھٹ پر بیٹھ گئی، جب آپ رخصت ہو کر آئیں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی دولت سرا پر، تو آپ دولت سرا کے چوکھٹ پر آپ بیٹھ گئیں، آپ روتی ہوئی فرما رہی تھی کہ جب علی اور زہرا کی بیٹیاں اور بیٹے آپ کو اماں کہتے ہوئے جب آئے تو اس وقت روتے ہوئے عرض کیا کہ میں ایک خادمہ بن کر آئی ہوں، مجھے ماں مت کہنا، میں آپ کی مادر گرامی کی ایک ادنا سی کنیز بن کر آئی ہوں آپ کی خدمت کے لیے۔ اس قدر جلیل القدر بی بی تھی، جو ان کی عظمت کو جانتی تھی، جو خود اور اپنی اولاد پر ہمیشہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اولاد کو ترجیح دیتی تھی اور اپنے بیٹوں سے کہتی تھی کہ خبردار انہیں بھائی نہ کہنا، حسن امام حسین کو انہیں بھائی نہ کہنا، بھائی کہہ کر مت پکارنا بلکہ آقا و مولا کہنا، تم ان کے غلام ہو، کبھی بھی انہیں بھائی نہ کہنا۔ یہاں تک کہ ان کے بچے پوری زندگی انہیں مولا اور آقا کہا، بیویوں کو شہزادی کہہ کر پکارا۔ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ جب امام حسین اور حسن سو رہے ہوتے تھے، حالت خواب میں ہوتے تھے، تو یہ بی بی اپنے بیٹوں سے ان کے گرد طواف کراتے تھے، گویا حسین پر، گویا حسن پر میرے بچے فدا ہوں، میرے بچے فدا ہوں، قربان ہوں ان دونوں بچوں پر جو فرزند زہرا ہیں۔ اور کربلا میں ان کے بیٹوں نے یہ حق ادا کر دیا، اور مولا ابو الفضل عباس نے آخری وقت میں مولا حسین کی تمنا پر آپ کو بھائی کہا، جب آپ گھوڑے سے گرے اور آخری وقت میں امام حسین آپ کے سرہانے پہنچے، اپنے سر مبارک کو لیا اور فرمایا، عباس سے جب جو کلام ہونا تھا، جو باتیں ہوئی، اس کے بعد فرمایا کہ عباس تم جا رہے ہو تو میری ایک تمنا پوری کر دو، پوری زندگی تم نے مجھے مولا آقا کہہ کر پکارا، آخر جا رہے ہو تو مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ کر پکارو۔ اور اس وقت مولا عباس نے مولا کو بھائی کہہ کر پکارا۔ پوری زندگی آقا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے شہزادی کہہ کر جو ہے پکارا۔ یہ تربیت تھی اس جلیل القدر و بامعرفت بی بی کی، اپنے بچوں کی تربیت۔ یہ خاندان رسالت کے لیے ان کا
انتہائی ادب و احترام کا مظاہرہ تھا، جو کر سکتی تھی انہوں نے کر کے دکھایا۔ البنین حتی الامکان یہ کوشش کر رہی تھی کہ حضرت زہرا کے بچوں کے لیے ان کی ماں کی شہادت سے پیدا ہونے والا خلا پر ہو سکے، اس کو پر کر سکے، کیونکہ ان کی ماں جوانی میں ان سے جدا ہوئی تھی اور وہ اپنی مہربان ماں کی بیلوس محبت سے محروم ہو چکے تھے، لہٰذا آپ پوری کوشش کر رہی تھی کہ آپ ان کی خدمت کریں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بچے اس پارسا خاتون کے وجود میں اپنی ماں کو پا رہے تھے اور اپنے ماں کے نہ ہونے کے رنج و الم کا کمتر احساس کر رہے تھے۔ جناب البنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بچوں کو اپنی اولاد پر مقدم قرار دیتی تھی اور اپنی محبت کا زیادہ تر اظہار ان کے لیے کیا کرتی تھی اور اسے اپنے لیے فریضہ جانتی تھی، فخر جانتی تھی، کیونکہ خداوند متعال نے قرآن میں سب لوگوں کو ان سے محبت کرنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ اکبر، کہ جس آیت کی ہم نے تلاوت کی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور آیت قربہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر ان کی مدح سرائی اور ان کے لیے قصیدہ پڑھا اور ان سے محبت کرنے کو عبادت قرار دیا، اور اس بی بی نے اس حق کو ادا کر دیا۔ اس بی بی کی تربیت یافتہ بیٹے کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ رحم اللہ عمی العباس لقد اثرا وابلا بلاء حسنا، خدا ہمارے چچا عباس پر رحمت کرے، کتنا بہتر امتحان دیا، جانثاری کی اور شدید ترین امتحانات پاس کیے۔ ہمارے چچا عباس کے لیے خدا کے پاس ایسا مقام ہے کہ تمام شہداء اس پر رشک کرتے ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام کا جو مقام ہے قیامت کے دن روز محشر میں سب اس پر رشک کریں گے۔ جب شب عاشور شمر نے دور کی رشتہ داری کی بنا پر، یعنی شمر کے مولا عباس کی ماں کی طرف سے شمر بہت دور کی جو ہے ان کے رشتہ دار بنتے تھے، تو اس دور کی رشتہ داری کی بنا پر مولا عباس کے لیے امان نامہ جو ہے لکھوا کر لایا تھا۔ تو مولا عباس کو بلند آواز میں پکار کر کہا کہ اے عباس، البنین کے بچوں، میں نے تم اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لایا ہے، لاؤ آؤ میں تمہارے جو ہے وہ امان نامہ تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اس جنگ سے بچ سکو۔ یہ آواز ٹکرا رہی تھی مولا عباس علیہ السلام کے کانوں سے، اور اس بات کو مولا عباس نے انسنی کر دیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ میرے بھائی شمر کو جواب دو، وہ تمہیں پکار رہا ہے، لہٰذا جاؤ اور جا کر جواب دو۔ شمر نے جب اپنی بات ختم کی، شمر نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا، تو حضرت عباس غیظ و غضب کی اس کی طرف جو ہے غیظ و غضب میں اس کی طرف رخ کر کے بولے، خدا تمہیں اور اس امان نامہ کو تیرے ہاتھ میں دینے والے پر لعنت کرے، تم نے مجھے کیا سمجھا ہے، میرے بارے میں کیا خیال کیا ہوا ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ میں ایک ایسا انسان ہوں جو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ایمان اور اپنے بھائی امام حسین کو اور فرزند زہرا کو تنہا چھوڑ کر تیرے پیچھے آؤں؟ جس دامن میں ہم نے پرورش پائی ہے اور جس پستان سے ہم نے دودھ پیا ہے، اس نے ہمیں اس طرح تربیت نہیں دی ہے کہ ہم اپنے امام اور بھائی کے ساتھ یہ بے وفائی کریں۔ جاؤ۔ امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا اور مولا عباس نے شمر کو دھتکارا، امام نے اپنے سینے سے لگایا اور عباس کو تسلی دی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد بشیر نے مدینہ میں البنین سے ملاقات کی کہ ان کے بیٹوں کی شہادت کی خبر انہیں سنائیں۔ وہ امام سجاد کی طرف سے بھیجے گئے تھے بشیر کہ جا کر ہمارے حوالے سے اہل مدینہ کو جو ہے وہ خبر دو، اور البنین کے متعلق خاص طور پر کہا کہ ان کے بچوں کے متعلق، ان کی شہادت کے متعلق انہیں خبر دے۔ البنین نے بشیر کو دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اے بشیر، امام حسین کے بارے میں کیا خبر لائے ہو؟ فرزند زہرا کے بارے میں، میرے حسین کے بارے میں۔ بشیر نے کہا کہ خدا آپ کو صبر دے، آپ کے عباس قتل کر دیے گئے۔ البنین نے فرمایا مجھے حسین کی خبر بتاؤ، میں نے تجھ سے حسین کے متعلق پوچھا ہے۔ بشیر نے ان کے باقی بیٹوں کی شہادت کی خبر کے لنگیا، چاروں بیٹے آپ کے شہید ہو گئے، لیکن البنین مسلسل امام حسین کے بارے میں پوچھتے رہی اور صبر و شکیبائی سے بشیر کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بشیر، مجھے ابھی عبداللہ کے حسین کے بارے میں کچھ بتاؤ، خبر بتاؤ، میرے بیٹے اور جو کچھ اس نیلے آسمان کے نیچے ہیں ابا عبداللہ الحسین پر قربان ہوں۔ جب بشیر نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی تو البنین نے ایک آہ بھری آواز میں فرمایا قد قطعت نیات قلبی، اے بشیر تو نے میرے دل کی رگ کو پارا پارا کر دیا۔ اور اس کے بعد نالا وہ زاری کی اور آپ نے نوحہ کیا، آپ نے مرثیہ پڑھا امام حسین پر، فرزند زہرا پر۔ البنین کے 4 بیٹوں کے کربلا میں شہید ہونے سے اس صبر و شکیبائی کے مجسمہ خاتون کو 4 شہید بیٹوں کی ماں کا شرف اور افتخار ملا، اس کے ساتھ ہی شہید شوہر کی بیوی ہونے کا شرف بھی انہیں حاصل تھا۔ انہوں نے مذکورہ جذبات کی روشنی میں کچھ اشعار کہے ہیں کہ جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے، مفہوم اس طرح سے بنتا ہے کہ اے وہ جس نے میرے کڑیل جوان بیٹے کو اپنے باپ کے مانند دشمنوں پر حملہ کرتے دیکھے،
کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، علی کے بیٹے سب کے سب کچھار کے شیروں کے مانند شجاع اور بہادر ہیں۔ میں نے سنا کہ میرے عباس کے سر پر آہنی گرز سے وار کیا گیا، حالانکہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے۔ اگر میرے بیٹے کے بدن پر ہاتھ سالم ہوتے تو کون اس کے پاس آ کر جنگ کرنے کی جرات کرتا، کون اہل حرم تک پہنچنے کی جرات کرتا، اور کون حسین تک پہنچنے کی جرات کرتا؟ میرے بیٹے کے ہاتھ سالم نہ تھے۔ کچھ اور اشعار بھی مشہور ہیں اس حوالے سے، جن کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ مجھے ام البنین نہ کہو، ویحک ام البنین، مجھے ام البنین نہ کہو، مجھے اپنے دلاور شیر یاد آتے ہیں، میرے بچے یاد آتے ہیں۔ میرے کئی بیٹے تھے جن کی وجہ سے مجھے ام البنین کہا جاتا تھا، لیکن آج میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ میرے 4 بیٹے شکاری بازوں کے مانند تھے، وہ سب شہید ہوئے میرے حسین پر۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ام البنین اپنے بیٹوں، خاص کر امام حسین کے لیے ایسی دلسوز نوحہ خوانی کرتی تھی اور مرثیہ پڑھتی تھی اور آنسو بہاتی تھی کہ مروان بن حکم جیسے شقی القلب اور دشمنان اہل بیت بھی ان کے مرثیے کو سن کر گریہ وزاری کیا کرتے تھے، اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے، اس قدر دلسوز کہ دشمن بھی رونے پر مجبور ہو جاتے تھے آپ کی مرثیے کو سن کر۔ حضرت عباس کے بارے میں ان کے دوسرے اشعار عظیم مجسمہ شجاعت نامی اشعار ہیں، کہ فرماتی ہیں ان میں کہ اے وہ جس نے عباس کو دشمن پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور حیدر کے بیٹے ان کے پیچھے تھے، کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے بازو کاٹے گئے، میرے عباس کے بازو کاٹے گئے اور ان کے سر پر آہنی عمود سے وار کیا گیا۔ اگر تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی اے میرے عباس تو کوئی تیرے نزدیک آنے کی جرات نہ کرتا۔ وہ اپنے ان اشعار سے کربلا کے واقعے کو زندہ کیا کرتی تھی، گویا آپ ایک مبلغہ بن کر، اور آزاداری کی صورت میں وقت کی حکومت پر اعتراض بھی کرتی تھی، اور ان کے گرد جمع ہونے والے لوگوں کو بنی امیہ کے مظالم سے آگاہ بھی کرتی تھی، گویا بالکل امام سجاد اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی سنت کو آپ نے برپا کیا مدینے میں۔ آپ نے گریہ وزاری سے واقع کربلا کے دلسوز مناظر کو بیان کیا، اور ایک مبلغہ کی مانند عظیم جہاد کیا، حسین کی مظلومیت لوگوں تک پہنچائی اور ظالم کو للکارا آپ نے۔ امام حسین کے بعد ان کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کی سنت کو آپ نے جاری کیا مدینے میں۔ حضرت ام البنین حضرت زینب کبریٰ کی رحلت کے بعد دار فانی کو الوداع کہہ گئی۔ تاریخ لکھنے والوں نے ان کی تاریخ وفات مختلف بتائی ہے، اس طرح کہ ان میں سے بعض نے ان کی تاریخ وفات کو سال یعنی 70 ہجری بیان کیا ہے، اور بعض دوسرے مورخین نے ان کی تاریخ وفات کو 13 جمادی الثانی سال 64 ہجری بتایا ہے، جو کہ مشہور ہے، زیادہ مشہور نظریہ جو ہے وہ 13 جمادی الثانی 64 ہجری ہے۔ ام البنین کی مہر و محبت سے چھلکتی زندگی آخری لمحات میں تھی۔ ام البنین کی زندگی کی آخری رات تھی۔ خادمہ فضہ نے اس مؤدب خاتون سے مخاطب ہو کر درخواست کی کہ ان کی جو آخری لمحات میں اسے ایک بہترین جملہ سکھائے۔ ان سے آپ نے التماس کیا بی بی ام البنین سے۔ ام البنین نے ایک تبسم کی حالت میں فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ اس کے فوراً بعد فضہ نے ام البنین کو احتضار کی حالت میں پایا اور دوڑ کر علی اور امام حسین کی اولاد کو بلایا کہ آؤ، ام البنین کا آخری وقت ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اماں اماں کی آواز مدینے میں گونج اٹھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے اور نواسے ام البنین کو ماں کہہ کر پکارتے تھے، اور یہ خاتون انہیں منع نہیں کرتی تھی۔ شاید اب اس میں یہ کہنے کی طاقت باقی نہ رہی تھی کہ میں فاطمہ کی کنیز ہوں، مجھے ماں مت کہو، میں فاطمہ کی کنیز ہوں، میں فاطمہ کی خادمہ ہوں۔ بہرحال ام البنین کو جنت البقیع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 پھپھیوں صفیہ اور عاتقہ کے پاس امام حسن اور فاطمہ بنت اسد کی قبروں کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔